جیسے جنازہ پڑھ کے حضور فارغ ہوئے نا تو وہ زید بن ثانہ وہ یہودی سیدھا سرکار کے پاس لوگوں کو چیرتا ہوا لوگوں کے مجمع میں، اور اس نے حضور کے گلے میں جو چادر تھی نا اس کو پکڑ لیا۔ اب دور دور سے دنیا جنازوں میں آتی ہے، سارے لوگ شریک تھے، اور امام الانبیاء اور ان کے گلے میں چادر اور یہودی نے پکڑی ہوئی، اور چادر کو پکڑ کے اس نے ایسے کھینچا نا، جھٹکا دیا، اور ساتھ ہی کہا محمد بن عبداللہ آپ لوگوں کو وعدے کا پاس کوئی نہیں؟ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی مشکل آتی تھی، جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا تھا، جتنی بھی پریشانی ہوتی تھی، ہمارے نبی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ صرف آپ کے صبر کو آزمانے آئے کہ ہم دیکھیں کہ وہ نبی صابر کتنا ہے، بات سنتا کتنی ہے، اور اس کی برداشت کتنی ہے۔ اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ اگر وہ صبر کرنے میں ہماری آزمائش پہ پورے اترے تو ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ ایک یہودی شخص تھا، اس کا نام تھا زید بن ثانہ۔ اس نے تورات میں اور انجیل میں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اور حضور کے باب میں اور آداب میں اور آپ کی شان میں کہ وہ ایسے رسول ہیں کہ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو جتنا ستایا جائے تو ان کا صبر جواب دے جائے، بلکہ آزمائش پر اور تکلیف پر اور آزمانے پر وہ اور زیادہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ شخص حضور کی مجلس میں آنا شروع ہو گیا، آتا بیٹھتا، حضور کے چہرے کو دیکھتا، حضور کی گفتگو سنتا، تربیت دیکھتا کہ صحابہ کو آپ کیسے سکھاتے ہیں، اور اٹھ کے چلا جاتا۔ اسے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں کیسے حضور کو آزماؤں اور میں امتحان کیسے لوں۔ ایک مرتبہ وہ حضور کی محفل میں بیٹھا تھا، ایک بدو عرابی شخص جو مدینے کے باہر سے رہنے والا تھا وہ آیا اور آ کے کہا اللہ کے رسول فلاں قوم اور فلاں قبیلہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی اب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی ان کے لیے کچھ مدد کا انتظام کریں۔ وہاں پہ بری باتیں پھیلانے والے لوگ بڑے ہیں، لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کلمہ نہ پڑھتے تو تمہارے اوپر بتوں کی کتنی نوازشات تھیں، تمہارے خدا تمہارے اوپر بارش برساتے تھے، پھل لگتے تھے، کھیتیاں تمہاری اچھی تھیں، تمہارے جانوروں کی کھیریوں میں دودھ تھا، تم نے دین تبدیل کیا ہے تو تمہارے اوپر آفت آ گئی۔ اللہ کے نبی ان کے ذہن تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ انتظام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے کہ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پہ ایسا بندہ موجود ہے جو ان کو دین سے دور کر رہا ہے تو کہیں وہ سازش میں کامیاب نہ ہو جائے۔ دل میں سوچا کہ میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس بدو سے پوچھا کہ وہ لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، کون سی چیز ان کو مرغوب ہے جس کو وہ شوق سے کھاتے ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر کھجوریں مل جائیں تو وہ کھجوریں بڑی شوق سے کھاتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد دیکھا، جو صحابہ موجود تھے ان کی طرف دیکھا، ایک شخص کو اشارہ کیا، فرمایا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ مدینہ میں اور اس کو بولو کہ مجھے ایک وسق کھجوریں دے، اور اس کے جو پیسے ہیں نا وہ میں اسے دے دوں گا، ادھاری دے دے، اور چند دن کا وقت دے دے تاکہ میں اس کو پیسے دے سکوں، اور ایک وسق کھجوریں دے دے۔ آپ کے لیے شاید یہ لفظ ذرا مشکل ہو، یہ عربی کا ایک پیمانہ تھا اس دور میں تولنے کے لیے، وسق، یہ 200 کلو کا ایک وسق ہوتا تھا۔ یعنی حضور نے کہا 200 کلو کھجوریں دے دو تاکہ ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں اور ان کے کچھ دن گزر جائیں، تو میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، میں بعد میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ یہ جو یہودی تھا نا زید بن ثانہ، اس کے ہاتھ موقع لگ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، اس طرح کھجوریں نہ خریدیں، بلکہ ان صحابہ میں سے کسی شخص کو ضامن دے دیں، یا ان میں سے کسی سے پیسے لے کے ان کو کھجوریں لے دیں، اور بعد میں ان میں سے کسی کو پیسے دے دینا، اس شخص کے ساتھ ادھار نہ کریں۔ حضور ابھی یہ بات سوچ رہے تھے نا، تو زید بن ثانہ کہتا ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو کیا میں کھجوریں لے کے ان کو دے دیتا ہوں اور آپ ان کے پیسے مجھے دے دینا۔ اور ایک روایت یہ کہ حضور نے ہی اسے کہا کہ پھر تم ہی ایسا کر لو، اور لوگوں کی طرف کیوں مجھے بھیجتے ہو، تم ہی ایسا کر لو کہ تم کھجوریں خرید کے ان لوگوں میں تقسیم کر دو اور مجھ سے اتنے دنوں بعد پیسے لے لے۔ وہ تو موقع کے انتظار میں تھا کہ کب کوئی حضور کو مجھ سے کام پڑے
اور میں کوئی غلیظ حرکت کروں اور پھر دیکھوں کہ یہ صبر کتنا کرتے ہیں، وہ فوراً تیار ہو گیا۔ جیسے فوراً تیار ہوا، کھجوریں پہنچ گئیں، وقت گزرنے لگا۔ وقت گزرتے کون سی دیر لگتی ہے، وقت کا تو کام ہی چلنا ہے۔ وقت چلتا رہا، دن نزدیک آتے گئے۔ اب اس شخص نے نیت کر لی کہ میں حضور کے صبر کو آزماؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے مدینہ شریف میں۔ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ جنازے کا موقع تھا۔ جیسے جنازہ پڑھ کے حضور فارغ ہوئے نا، تو وہ زید بن ثانہ، وہ یہودی، سیدھا سرکار کے پاس لوگوں کو چیرتا ہوا لوگوں کے مجمع میں، اور اس نے حضور کے گلے میں جو چادر تھی نا اس کو پکڑ لیا۔ اب دور دور سے دنیا جنازوں میں آتی ہے، سارے لوگ شریک تھے، اور امام الانبیاء، اور ان کے گلے میں چادر، اور یہودی نے پکڑی ہوئی، اور چادر کو پکڑ کے اس نے ایسے کھینچا نا، جھٹکا دیا، اور ساتھ ہی کہا محمد بن عبداللہ، آپ لوگوں کو وعدے کا پاس کوئی نہیں؟ تمہارا میرا وعدہ تھا اتنے دنوں بعد پیسے دوں گا، حالانکہ ابھی پیسوں کے وعدے میں 3 دن باقی تھے، ابھی 3 دن باقی تھے، لیکن اس نے حرکت کرنی تھی دیکھنے کے لیے کہ صبر کتنا کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ حق پر ہوتے ہیں، آپ سچے ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی آپ کو بےعزت کر دیتا ہے، اور پھر بھی کوئی آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، لعن طعن کر دیتا ہے، تو بے صبرے پھر بھی نہیں ہونا۔ ایسے موقع پہ ہی صبر کرنا، برداشت کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ اس نے چادر پکڑی ہوئی ہے اور اس کو بٹ دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ بول رہا ہے، آپ کو وعدے کا نہیں پتہ، آپ کو اپنی بات کا نہیں پتہ، آپ زبان دے کے بھول جاتے ہیں۔ اب اس نے اگلے جو لفظ بولے، اس نے کہا محمد بن عبداللہ، اسی وجہ سے تو لوگ تمہارے خاندان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ نسب کا اور خاندان کا بتانا شروع کر دیا، کہا پورے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرتا، تمہارے دادا کی جتنی اولاد ہے کوئی ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا، اسی وجہ سے نہیں کرتا کہ تم لوگ وعدے کے پکے نہیں ہو۔ حضور سنتے رہے، اور وہ اپنی بڑاس نکالتا رہا، صحابہ کے چہروں کے تیور بدلتے رہے، غصہ، جلال، کہ حضور اجازت دیں تو ہم اس کی تکہ بوٹی کر دیں، شرم نہیں آئی اسے۔ حضرت عمر بن خطاب سب سے آگے آ گئے، حضور کے منع کرتے کرتے حضرت عمر بن خطاب 2-4 باتیں بھی کر گئے، لیکن سمجھانے کے انداز میں سمجھا گئے اسے کہ ایسا نہ کر، تیری کھجوریں یا تیرے پیسے لے کے ہم مانگنے والے نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر، حضور اپنے حمایتی کو کہہ رہے ہیں، حضور اپنے حمایتی کو کہہ رہے ہیں، کوئی ہمارا تمہارا آدمی ہوتا تو کہتا یار تم نے کمال کر دی، تم چنگیاں سنائیاں نے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی 1-2 لگائی تھی تو پھر بھی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے کہ یار چنگیاں چھڑیاں نہیں، دا علاج ہی ہے، کوئی بندیاں میں بولنے دا کوئی طریقہ ہوں، کیویں بولیا ہے، اور اتنے لوگ جنازے میں شریک تھے، اس کو بولنے کا نہیں پتا۔ حضور نے حضرت عمر بن خطاب کو کیا فرمایا، فرمایا عمر تمہیں چاہیے تھا مجھے کہتے کہ ادا کرو، اور اس کو کہتے اچھے طریقے سے تقاضا کرو۔ وقت گزر گیا، جب وقت گزرا اور اس کا وہ دن آ گیا جس دن کا حضور نے وعدہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا، فرمایا اے عمر، یہ اس کی ایک وسق کھجوریں ہیں 200 کلو، پہلے تو یہ اپنے قبضے میں لو۔ اللہ کے نبی لے لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم نے صرف یہ نہیں دینی، 20 سا، یہ بھی ایک پیمانہ ہوتا تھا چیزوں کو تولنے کا۔ آج کے دور میں اگر کوئی سا کی بات کرے نا تو وہ 2.25 کلو بنتا ہے۔ عموماً جب یہ فطرانے کا فدیہ دینا ہوتا ہے نا، فطرہ، اس وقت علماء کہتے ہیں 1 سا، تو وہ 2.25 کلو ہوتا ہے، 2.25 کلو۔ فرمایا 20 سا یعنی تقریباً 50 کلو گرام، 200 کلو ویسے دینی تھی، فرمایا 50 کلو اس کو زیادہ دینا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ کس چیز کی؟
فرمایا تم نے اس کے ساتھ جو شدت سے بات کی تھی نا، اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی، دل دکھا ہے اس کا، یہ 20 جو سا ہے نا یہ اس کو زیادہ دینا تاکہ اس کا دل جو ٹوٹا ہے یا پریشان ہوا ہے یا جو اس کو پریشانی بنی ہے اس کا حق ادا ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب وہ ساری کھجوریں لے کے چلے گئے اس کو دینے، 250 کلو کھجور دینے چلے گئے۔ جب گئے نا اور اس کے پاس بیٹھے تو اس نے کہا عمر مجھے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا میں زید بن سعنہ ہوں۔ فرمایا اچھا الحبر تم ہو؟ حبر کہتے تھے سیانا اور زیرک آدمی، بہت سلجھا ہوا، زیرک، دانش مند۔ فرمایا اچھا الحبر تم ہو؟ یعنی یہودیوں کا سب سے سیانا بندہ، دانشور، دانش مند، یا ان کی درسگاہ، ان کا ایک بہت بڑا عالم وہ تم ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ اب حضرت عمر بن خطاب اس سے پوچھتے ہیں پھر یہ بتا کہ تیرے پاس علم بھی ہے، تیرے پاس شعور بھی ہے، تیرے پاس لوگوں کی مذہبی سربراہی بھی ہے، تو تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ رویہ کیوں کیا تھا؟ تم نے یہ طریقہ کیوں بنایا تھا؟ اس نے کہا میں نے تورات پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، میں نے ساری کی ساری عربی کتابیں پڑھی، میں نے ہر نشانی رسول اللہ میں دیکھ لی تھی، جو اللہ کے آخری نبی کی، سچے رسول کی جتنی نشانیاں تھیں میں نے ساری دیکھ لی تھی۔ چہرے پہ نور نبوت دیکھ لیا تھا، زبان پہ سچائی دیکھ لی تھی، نظر میں شرم دیکھ لی تھی، ان کے لہجے میں جو سکون تھا وہ دیکھ لیا تھا، ناپ تول میں جو برابری تھی وہ دیکھ لی تھی، وعدے کی، امانت کی صداقت میں نے دیکھ لی تھی، الغرض ہر چیز میں نے دیکھ لی۔ اب میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول ایسے رسول ہوں گے کہ کوئی ان کو غصہ دلائے گا بھی نہ تو غصے میں نہیں آئیں گے، صبر کریں گے۔ میں ان کا صرف صبر دیکھ رہا تھا، میں ان کا صرف صبر دیکھ رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب پوچھتے ہیں پھر بتا تو نے کیسا صبر پایا ان کا؟ اس نے کہا خدا کی قسم اتنا صابر کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے، میں نے اتنا صبر کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ عمر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے دین کو چھوڑا اور میں نے رسول اللہ کے دین کو اختیار کیا، میں حضور کے دین کو اختیار کرتا ہوں۔